سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام چلیں گے ساؤتھ افریقہ میڈم ہمارے ساتھ ہے، کافی دنوں بعد پروگرام ہو رہا ہے جی۔ کیا حالات چل رہے پاکستان کے میڈم، کیا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کے حالات تو بہت مشکل ہے کہنا کچھ بھی کہ کس طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ اگر ملک کو چلانے، عوام کے لیے سوچنا ہے تو پھر میں کو ختم کرنا ہوگا، یہ جو میں ہے نا اپنی، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور جو مجھے ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہمارے جو طاقتور ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ملک چاہے تباہ ہو جائے۔ اب اس سارے سینیریو میں صرف ایک چیز ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ اگر بات آ گئی ہے عوام کے ہاتھ میں، ملک کی جو تقدیر ہے، ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، وہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اگر عوام چاہتی ہے کہ ملک صحیح سمت پہ چل پڑے اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں تو ان کو گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ گھروں سے باہر نکلیں گے تو شہادتیں بھی ہوں، اور کچھ دو اور کچھ لوگوں کا اصول ہوگا کہ اگر آپ نے شہادتیں دی، قربانیاں دی اور ملک کے بارے میں سوچا تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ لیکن اگر عوام یوں ہی سوتی رہی تو ملک تو عوام کے ساتھ ساتھ ملک، بات صرف اتنی سی ہے۔ کیونکہ پاکستان جو ہے نا، میں یہ کہتے ہوئے میرا دل بہت دکھی ہے، یہ میں خوشی سے نہیں کہنے لگی جو میں کہہ رہی ہوں۔ پاکستان ایک ایسا بدبودار، وہ کہتے ہیں نا کہ گندا نالا ٹائپ، ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے جب سے خان صاحب کو نکالا ہے، جس میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ ہیں، موجود ہیں، اور وہ کسی اور کو وہاں برداشت نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا ہی راج ہو۔ صحیح؟ تو ایسی صورتحال میں عوام کی کیا ہوگی حالت، آپ کے سامنے ہی ہے۔ معیشت پہ بات کرنا، ملک کی حفاظت پہ بات کرنا، ملک کے خارجہ امور پہ بات کرنا، یہ سب فضول ہے، کیونکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا، کیونکہ پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لوگ عہدے لے کے تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے عہدوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اتریں گے تو سرے عام پھانسی ہوں گی، آرٹیکل 6 لگیں گے۔ وہ صرف اس ڈر سے اپنے چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ اگر وہ یہ چیئر چھوڑ دی تو یہ ان کے لیے وہ جو گھاٹ نہیں ہوتا جس کے اوپر پھانسی دی جاتی ہے، وہ تختہ ہوتا ہے، تو چیئر سے وہ ڈائریکٹ تختے کے اوپر اس پہ چلے جائیں گے جہاں وہ لٹک جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ اتنا کچھ کر لیا، اتنے اسکینڈل، اتنی تباہی، کرپشن۔ ایک بات کرنا فضول ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میری بات سنیں، ملک اتنا، چائنا میں کوئی لوٹ مار کرتا ہے تو اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے نا۔ ہمارے کوئی لوٹ مار کرتا ہے تو اسے سیٹ دے دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جناب اس سے بڑا۔ جی بالکل، پاکستان کے ساتھ جتنی بڑی غداری کریں گے آپ کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا۔ آپ یقین کریں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج کی جو نیو جنریشن ہے، نیو جنریشن میں میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں، اس ایج کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو 35 سے 40 سال ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہے ہیں۔ یہ عوام میں جائیں نا تو ان کو پتا چلے کہ 35 سے 40 سال کی عمر کا جو جوان ہے نا، وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک شخص ہے جو سب کچھ ننگا کر گیا ہے، وہ سب کچھ ہمیں بتا گیا ہے، ہم تو پاگل تھے جو ہم کہتے تھے ہم نے ووٹ دیا ہے اور یہ حکومت آئی ہے، یہ ہمارے ووٹوں کو تو جب ہم نے ووٹ ڈالے وہ تو سیدھے اٹھا کے گندے نالے میں ڈال دیے گئے، ہمارے ووٹوں کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، جنہوں نے کرسیوں پہ آنا تھا انہی کو کرسیوں پہ لایا گیا۔ یہ جو الیکشن ہے یہ تو ایک ڈھونگ ہے،
اور ملک کو تو کوئی اور چلا رہا تھا. یہ آج ہمیں 75 سال کے بعد پاکستان کی تاریخ کے جو 75 سال ہیں اس میں آج کا جو جوان ہے جس کی عمر 35 سے 40 سال ہے اس کو سب کچھ پتا چل گیا. وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار اسی کتنے جائیے, کتنے چلے جائیے, اسی ہماری کو بات ہی نہیں سن رہا. ہماری نہ تو یہ حکومت ہے اور نہ ہمیں یہ کچھ سمجھتے ہیں. یہ خود ہی حکومتیں بناتے ہیں اور خود ہی گراتے ہیں اور خود ہی کرپشن کرتے ہیں اور خود ہی ان کو معافیاں دیتے ہیں. ایک عام بندے نے اوورسیز میں اگر شناختی کارڈ بنانا ہو نا تو اس سے ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں, لیکن جو طاقتور ہیں ان کے لیے بایو میٹرک چل کے سارا اپنا سامان لے کے اسلام آباد چلا جاتا ہے, فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے اور اس کو بایو میٹرک کروائے جاتے ہیں اور پاکستان میں اس کو انٹری دی جاتی ہے. جہاں پر طاقتور قانون کے انڈر نہیں ہوگا وہاں پر پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, بولیویا, وینزویلا ان جیسے حالات ہوں گے. پاکستان کو بچانا ہے تو عوام کو باہر نکلنا ہوگا. 8 سپتمبر کا جلسہ ہے جو پیچھے جلسہ ملتوی ہوا, وہ ملتوی ہوا لیکن ہماری نظر میں وہ ہو گیا جلسہ, کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی تھی نا یہ ڈر گئے تھے تو اس لیے انہوں نے منتیں تلے کر کے وہ ملتوی کروایا. پی ٹی آئی میں بھی تو غدار ہے نا موجود, غدار تو موجود ہیں پی ٹی آئی میں بھی. دیکھیں غدار جو ہے میں سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی, جو پی ٹی آئی کی فرنٹ لیڈرشپ ہے نا میں اس کو غدار کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی. ہمارے طاقتوروں کو ہم نے, عوام نے, لیڈرشپ نے نہیں, جو ووٹر سپورٹر اور میں تو صرف سپورٹر ہوں نا, ووٹر ہوں, میں ورکر نہیں ہوں پی ٹی آئی کی, میں صرف سپورٹ کرتی ہوں. اگر میرے جیسی رہے گی نا اپنے گھر سے باہر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ طاقتوروں کی بھی طاقت جو ہے نا وہ پانی لینے چلی جائے گی. مطلب کہ ان کی طاقت بالکل ختم ہو جائے گی. آپ سینئر لیڈرشپ کو غدار نہیں کہہ سکتے. دیکھیں وہ نکلتے ہیں, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے, پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس سے بچت کے لیے وہ پھر ظاہر ہے کمپرومائز تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے نا. اب غدار نہیں ان کو کہہ سکتے, کمپرومائز ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک میرا میسج ہے اگر آپ کے پروگرام کے تھرو اگر ان لوگوں تک پہنچ سکے جو فرنٹ پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کہ آپ کو خان صاحب کو باہر لانے کے لیے ہر ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ کو ہر فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس وقت وہ جیل میں ہے لیکن وہ سزا یافتہ نہیں ہے کسی بھی کیس میں. صحیح, وہ صرف ملزم ہے, وہ بھی اب 9 میں بھی ختم ہو گئے ہیں, آلموسٹ 1-2 رہ گیا بھائی, یا پھر وہ القادر کا ہے 19 ملین پاؤنڈ کا, بس وہی ہے, اور تو ان پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جیل جو کاٹ رہے ہیں وہ کسی بھی بیس کے اوپر نہیں کاٹ رہے, وہ ایک فضول میں ہی ان کو نہ قید میں رکھا ہوا ہے. ہر فورم کے اوپر آواز اٹھا کے ان کو باہر لانا چاہیے. جب وہ باہر آ جائیں گے تو سارا یہ نظام ہے وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا. بہت شکریہ. اور پاکستان جو ہے نا, اگر پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو تو خدا کے لیے گھروں سے باہر نکلے, پرامن رہے, احتجاج کرے, لیکن 1000, 2000, 3000 کی تعداد میں مت نکلے. 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ کی تعداد میں نکلے. جب لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ 100% تبدیل ہو جائے گی. میں آپ کو گارنٹی دوں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, پاکستان میں اس وقت جو لوگ رہتے ہیں ذہنی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہیں. کل بھی ایک تصویر آئی, 2 بچے تھے, کھانا نہیں ہے, لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو بیچ رہے ہیں. اسی طرح اگر چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی آپ آزادی دیکھ سکیں گے. جب تک غریب کا خیال نہیں رکھا جائے گا, امیر کھابے اڑا رہا ہے, غریب کے پاس روٹی نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھتے ہیں, بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. بیچارے کس حال میں وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, دیکھ کر شرم بھی آتی ہے کہ آج انسان اتنا نیچے گر چکا ہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. سوچئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.